بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے نکاح کا جو مسنون طریقہ تھا بیان ہوا تھا، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا چاہیے. لڑکا ہو تو اس میں کیا خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، اور اگر بچی ہو تو اس میں کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں جن خوبیوں کا تذکرہ تھا اس کی وضاحت گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی. نکاح اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے، جن سے خواہش کی تکمیل ہے، اور دوسرا پہلو اس کا وہ عبادت ہے. عبادت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس نکاح کی ذمہ داری کو انجام دیں گے تو بہت سارے ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں گے جو غیر ضروری ہیں اور غیر شرعی بھی ہیں. کیونکہ جب یہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو انسان خوشی خوشی میں بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ غیر ضروری بھی ہوتے ہیں اور شریعت کے مخالف بھی ہوتے ہیں. لیکن سب کے پیش نظر یہ ہوتی ہے کہ خوشی ہے، شادی ہے، خوشی میں جو بھی چاہو کر لو، تو کوئی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا. جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر اس نکاح کے موقع پر ہم عبادت کے پہلو کو مد نظر رکھیں گے، یہ عبادت بھی ہے، شریعت کا حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم میں احادیث میں اس کے متعلق مضامین موجود ہیں کیسے یہ کرنا ہے. تو عبادت کے پہلو کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو غیر شرعی باتوں سے، رسم و رواج سے ہم بچ جائیں گے. غیر شرعی اور غیر ضروری کاموں کے کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اس موقع پر جو ضروری کام تھا، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، وہ رہ جاتا ہے. شادی کے عنوان سے اخراجات کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، رسم و رواج، مہندی مائیوں اور دیگر چیزوں کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ چلتا ہی رہتا ہے. بے شمار اس عنوان سے تقاریب وجود میں آتی ہیں، کبھی لڑکے والوں کے ہاں تو کبھی لڑکی والوں کے ہاں. جبکہ اس موقع پر جو ضروری اور اہم کام ہے اور جو شریعت سے جن تقاریب کا ثبوت ملتا ہے وہ دو ہی ہیں.
ایک مہر ہے اور ایک ولیمہ مسنون ہے۔ اب یہ ہوا کہ غیر ضروری اور غیر شرعی کاموں میں جب ہم پڑے، مہندی مایوں میں ہمارا پیسہ لگنا شروع ہو گیا، تو مہر جو کہ لازمی، ضروری، فرض ہے، عورت کا حق ہے، قرض ہے مرد پر، جس طرح مرد سے اور قرضوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پیچھے ہٹ گیا، رہ گیا۔ نکاح کے موقع پر شہرت کے لیے بہت زیادہ مہر لکھوا دیا جاتا ہے، لیکن لڑکے کو بھی پتہ ہوتا ہے، دولہا کو پتہ ہوتا ہے، اس کے والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ملنا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے۔ تو جو چیز ضروری تھی، لازمی تھی، وہ رسم و رواج بن گئی کہ رسم کے طور پر مہر لکھوا دیا اور نکاح کے موقع پر بول دیا 1,00,000 مہر۔ مرد کو بھی پتہ ہے، دولہا کو، کہ میں نے دینا تو ہے نہیں، 10,00,000 لکھ دو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مہر لکھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا مہر ہے، جو بھی لکھ دو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بھی لکھ دو، دینا تو ہے نہیں، جبکہ شریعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اس زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے، اس میں سب سے زیادہ لازمی اور ضروری چیز مہر کو سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کیوں آئے ہو، خاموش ہیں، کوئی ضرورت ہے کچھ کہنا ہے، خاموش ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سمجھ گئے، فرمانے لگے ایسا لگتا ہے فاطمہ کے نکاح کے پیغام کے لیے آئے ہو۔ جی، کس قدر آسانی ہے اس عبادت میں کہ خود ہی داماد کہہ لیں، خود ہی سسر کے پاس پہنچ گئے نکاح کے پیغام لے کر۔ پاکیزہ ماحول تھا، پاکیزہ معاشرہ تھا، جائز خواہش کی تکمیل آسان تھی۔ آج جائز خواہش کی تکمیل مشکل کر دی، اتنی رسم و رواج اور اتنا مشکل کر دیا کہ خود تو کہہ نہیں سکتے۔ یعنی جائز طریقے سے نکاح کا پیغام معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ناجائز محبت کا اظہار اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی لڑکی سے کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ عشق مجازی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے۔ اور کوئی لڑکا نکاح کا پیغام لے کر سسرال پہنچ جائے کسی کے پاس، سسر کے پاس، یہ کیا غلطی کری، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ حضرت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح چاہتے ہو؟ فاطمہ سے کہا جی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا گھر ہے، کام کاروبار ہے، رکھنے کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا، ہاں مہر ہے، علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول میں بس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے تمہیں ایک جنگی سامان زیرہ دی تھی، زیرہ تیر سے بچاؤ کے لیے کام آتی ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے؟ کہ ہاں جی اللہ کے رسول بس وہی ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر بیچو اور اس کی قیمت مہر میں ادا کر دو۔ حضرت علی گئے اور وہ زیرہ جا کے بیچی تو وہ 480 درہم، اور بعض روایت میں آتا ہے 500 درہم، یہ مہر فاطمی تھا، جس کو کہتے ہیں 131 تولہ چاندی۔ درہم کی مقدار بنتی ہے 500 اور چاندی کی مقدار بنتی ہے 131 تولہ، یہ مہر فاطمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ پیسے نا گھر میں دے دو، یہ فاطمہ کا مہر ہو گیا، اور نکاح کی تیاری کر لو۔ فرمایا کہ علی نکاح کے بعد ولیمہ کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے،
حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول ولیمہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. سعد ایک صحابی بیٹھے تھے سعد، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بکری ہے، بکری میری طرف سے. دیگر صحابہ نے کہا ہمارے پاس کچھ جو ہے آٹے کے لیے، تو روٹی ہماری طرف سے. حضرت علی کا ولیمہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. یعنی یہ عبادت. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان اور سب سے سستی عبادت کو آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل اور مہنگا کر دیا ہے نکاح. سب سے آسان اور سب سے سستی عبادت کو آج کے دور میں سب سے مہنگا اور مشکل کر دیا ہے کہ اگر کسی لڑکے سے کہو نکاح کرنا ہے تو وہ سوچے گا. اگر کسی بچی والے سے کہو اپنی بچی کی رخصتی کر دو تو وہ سوچے گا کہ اتنے خرچے، جہیز، سامان، کپڑے، لڑکے والوں کی فرمائشیں، سوچے گا. تو جب ہم سنت طریقے سے، شریعت کے طریقے سے ہٹے تو ایک اہم عبادت سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں، مشکل ہوتی جا رہی ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، اس خواہش کی تکمیل کا راستہ بہت آسان تھا نکاح، ہم نے اس خواہش کی تکمیل کے راستے کو مشکل کیا، بدکاری پھیلنا شروع ہو گئی. نوجوان بیچارہ جوان ہی نہیں ہوتا، وہ 30 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کے ماں باپ کہتے ہیں تم جوان نہیں ہو، ابھی تم چھوٹے ہو. اس کی زندگی جوانی سے گزر کر آگے کی طرف جا رہی ہے اور وہ ابھی تک بچہ ہی ہے. تمہارا کام نہیں، تمہارا کاروبار نہیں، تمہاری نوکری نہیں، تمہارے نکاح کیسے کر دیں؟ تو اس موقع پر جو سب سے ضروری کام تھا مہر تھا اور ولیمہ مسنون، وہ رہ گئے پیچھے. غیر ضروری کاموں نے جگہ پکڑ لی، رسم و رواج نے. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، معلوم چلا کہ لوگ بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں. تو آپ نے خطبے میں اعلان فرمایا کہ یہ لوگوں، مہر کی جو مقدار ہے، مہر فاطمی جو مسنون مہر ہے، اس سے زیادہ کوئی مہر نہ رکھے. اگر کوئی زیادہ مہر رکھے گا تو میں ذاتی مہر لے کر بیت المال میں جمع کرا دوں گا. ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے عمر، سنا ہے کہ آپ نے زیادہ مہر دینے پر پابندی لگا دی ہے. ہاں. کہا کہ ہم آپ کے حکم کو مانیں یا اللہ کے حکم کو مانیں؟ حضرت نے کہا اللہ کے حکم کو مانو. کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ اگر کسی عورت کو مہر میں بہت سارا مال انبار کی صورت میں دیا جا رہا ہے تو وہ بھی واپس نہ لو، وہ اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارا مال دے دو اور آپ کہہ رہے ہیں مقدار مہر کی کم ہونی چاہیے. اور عمر کہنے لگے عمر افسوس ہے کہ عورت تجھ سے زیادہ قرآن جانتی ہے. ممبر پہ دوبارہ آئے اور اعلان کیا کہ جتنا چاہو مہر مقرر کرو لیکن دیا کرو. کم مہر کی جو میں نے ایک شرط لگائی تھی وہ ختم. قرآن میں ہے کہ ذاتی مہر دے سکتے ہیں، عورت کا حق ہے جتنا چاہو دو لیکن دینا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ان کو ایک صحابی نے اب ان کی بیٹی کے بارے میں نکاح کا پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح چاہتا ہوں. حضرت عدی نے کہا کہ ایک شرط ہے بھائی، میری ایک شرط مان لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. کیا شرط ہے؟ کہ مہر وہ ہوگا جو حضرت عائشہ کا تھا، مہر وہ ہوگا جو حضرت فاطمہ کا تھا، مہر وہ ہوگا جو مسنون ہے. وہ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے، جو مہر مسنون ہے وہی میں مہر ادا کروں گا. اور وہ مہر مسنون میں نے عرض کیا 131 تولہ چاندی ہے اور 500 درہم کی مقدار بنتی ہے. تو یہ ضروری کام تھا. حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شادی سے 3 نقطے ہٹا دو، شادی کے شین کے 3 نقطے ہٹا دو، جو رہ جائے اس پر عمل کر لو، آسان ہو جائے گا. سادگی رہ جائے گا، سادگی، شادی کرو سادگی سے، سنت سے قریب رہو گے. ان اعظم النکاح
برکتن ایسرہ مؤونہ. خطبہ مسنونہ جب نکاح کے وقت پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا جاتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح، برکت والی شادی، بسنے والا گھرانہ، خاندان وہ ہے کہ جس نکاح کے موقع پر خرچہ کم ہو. ایسرہ مؤونہ، خرچہ کم ہو، مشقت کم ہو. آج ہم زیادہ زیادہ خرچے اور خوب اس موقع پر پیسہ اڑاتے ہیں اور بیجا غلط کاموں میں، فضول کاموں میں، رسم و رواج میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور والدین کی امید یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح گھر بس جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اور طریقہ بتایا گھر بسانے کا. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح، خیر و برکت والی شادی وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو. آج اگر کوئی خرچہ کم کرتا ہے تو سوچتا ہے خاندان والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ شادی کا گھر ہے، یہ میت کا گھر ہے. افسوس ہے کہ شریعت سے ہم جس قدر دور ہٹتے جا رہے ہیں، ہم مشکلات میں گھرتے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں آتے جا رہے ہیں. اور یہ نکاح جو ایک عبادت تھی، شریعت نے اس کو کتنا آسان کیا تھا، ہمارے رسم و رواج اور بیجا اور فضول خرچوں کی وجہ سے کس قدر مشکل ہو گئی ہے، کس قدر مشکل ہو گئی ہے. تو ہم پر لازم ہے، اور پھر بالخصوص جو ہر خاندان میں بڑے ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس عبادت کو اس موقع پر سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کروائیں. عجیب عجیب فیشن، عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں شادی کے موقع پر، سارے ناجائز اور حرام کام ہو رہے ہیں. اور خاندان کے بزرگ اور کچھ دینی علم رکھنے والے گردن نیچے کر کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی غلط کر رہے ہو، بڑوں نے اس طرح یہ کام نہیں کیا، شریعت کے خلاف چل رہے ہو، کیسے گھر بسیں گے. کسی کی ضرورت نہیں. جبکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح خود کی شادیاں ہوئی تھیں اسی طرح اپنے بچوں کی شادیوں پر مجبور کریں ان کو کہ اگر تم غلط طریقے سے کرتے ہو تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایسی رسم و رواج، ایسی فحش کام کہ عجیب زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، یہ پورے دنیا کو ایک منظر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک عبادت تھی. جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک عبادت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی عبادت میں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا ہو، گانے گا رہا ہو، تو اس کو کہیں گے کہ بھئی تم عبادت میں ہی کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف عبادت کر رہے ہو اور ایک طرف تم یہ غلط کام بھی کر رہے ہو. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی عبادت کو تو عبادت سمجھا، نکاح کی عبادت کو جب عبادت نہیں سمجھا تو اب برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے. اس میں جو چاہے برے کام کرو، اس میں جو چاہے غلط کرو، برا کرو، سب جائز ہے. یہ خوشی کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری، ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنیاد کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، گھر بسایا جا رہا ہے. اگر ہم کوئی ناجائز اور حرام کام کرتے ہوئے اس موقع پر اپنے بچوں کے گھر بسا رہے ہیں تو گھر بسانے کی امید ہم کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تو نہیں رہی ساتھ. اس لیے اس موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام شریعت اور سنت سے ثابت ہیں اسی طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ضروری کام ہے اس موقع پر، دو ہی ضروری کام ہیں، ایک مہر اور ایک ولیمہ مسنون سنت. ان کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. اور مہر جیسے عرض کیا کہ قرض ہے، دینا لازم ہے. مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اگر مقدار مہر فاطمی ہو سکتی ہے، مسنون مہر، تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو خاندان میں جو مہر بچیوں کا چل رہا ہے اس کے مطابق، لیکن بہت زیادہ کم مہر، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. علماء اور فقہاء نے ایک مقدار مقرر کر دی ہے مہر کی کہ 10 درہم سے مہر اگر کم ہوا تو یہ مہر ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. بعض نکاحوں پہ لکھا ہوتا ہے 1000 روپے مہر، تو مذاق ہے. جس چیز کا شریعت نے حکم دیا اس کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اس کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اس لیے اس موقع پر جو ضروری کام ہے اس کو اہتمام سے اور اہمیت سے کرنا چاہیے، اور غیر ضروری کاموں سے اور غیر شرعی کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.